نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ مہینوں میں عظمت صحابہ، مناقب صحابہ اور صحابہ کرام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جواب کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک آپ نے سماعت فرمائے۔ آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے خطبات کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ ربیع الاول کی آمد ہے، اس حوالے سے بھی، اور دوسرا آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو ختم نبوت والا، اس کے حوالے سے گزشتہ کچھ ماہ سے عدالت میں اور سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا اور جس کے گزشتہ ماہ میں فیصلہ بھی آیا، اس حوالے سے، اور پھر 7 ستمبر جو آنے والا ہے اس میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے
قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم قرار دیا، ان تمام مناسبتوں کی وجہ سے انشاءاللہ ختم نبوت کے حوالے سے خطبات جمعۃ المبارک ہوں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے پڑھی ہے سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رسالت کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کی ختم نبوت کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ انبیاء اپنے سے بعد آنے والے انبیاء کی خوشخبری دیا کرتے تھے اور عموماً سابقہ انبیاء کی تصدیق کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کا ذکر تو کیا ہے، ان کے واقعات حدیث میں اور قرآن میں موجود ہیں، لیکن آپ نے اپنے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی کوئی خوشخبری نہیں دی۔ حتیٰ کہ آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے پہلے نبی گزرے ہیں اور ان کو زندہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا دیا تھا، ان کے نزول کا ذکر تو کیا ہے، امام مہدی کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اپنے بعد آپ نے کسی نبی کے آنے کی خبر نہیں دی، بلکہ آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں۔ اسی طرح قرآن کریم پڑھا جائے تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کا ذکر کیا ہے اور قرآن کریم میں آنے والے حالات کا ذکر تو ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کا آنا اور نزول عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر جو قیامت سے پہلے علامات قیامت ہیں ان میں سے بعض کا ذکر قرآن میں آیا، لیکن کسی بھی جگہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں کی قیامت سے آنے والے حالات، قیامت سے پہلے کے جو حالات ہیں، یعنی یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ علیہ السلام، دابۃ الارض اور سورج کا مغرب سے نکلنا، ان ساری چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں کسی جگہ یہ موجود نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آئے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی بنا پر ائمہ کرام، مفسرین، مجتہدین، شارحین حدیث اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، فرماتے ہیں خاتم النبیین الذی ختم النبوۃ وختم علیہا فلا تفتح لأحد بعد الی قیام الساعہ۔ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، آپ نے نبوت کا اختتام کر دیا ہے
اور اس پر مہر لگا دی گئی ہے. اب کسی کے لیے نبوت کا دروازہ قیامت تک نہیں کھولا جا سکتا. اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْآيَةُ نَصٌّ فِي أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. قرآن کریم کی یہ آیت نص ہے، بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد اخبر تعالی فی کتابہ ورسولہ فی سنت المتواتر عنہ انہ لا نبی بعدہ لیعلموا ان کل من ادعا ھذا المقام بعدہ فہو کذاب افاک دجال ضال مضل. آپ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں، قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر حدیث میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تاکہ ہر وہ شخص جو نبوت کا آپ کے بعد دعویٰ کرے گا اور اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرے گا اس کو معلوم ہو جائے اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ کذاب ہوگا، جھوٹ باندھنے والا ہوگا، دجال ہوگا، گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوگا. تو مفسرین کے اقوال سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اب چند ایک حدیث مبارکہ اس دعوے کے ثبوت کے لیے میں پیش کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ تو الحمدللہ پہلے ہی مضبوط ہے، اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی فطور ہے تو اس کا ذہن درست ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی آنے والا بدبخت نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پیروکاروں کو بھی علم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ کے بعد وہ بھی دجال اور کذاب ہے اور مرتد ہے، کافر ہے، اور اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں اور دین اسلام سے خارج ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام سیاست کیا کرتے تھے. جب ایک نبی فوت ہو جاتا دوسرا نبی اس کا جانشین بن جاتا. لیکن یہ بات سن لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ بکثرت ہوں گے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ چلا کرتا تھا، ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا. آپ نے فرمایا میرے بعد ایسا سسٹم نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا. آپ فرماتے ہیں لوگوں میری مثال اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِّن ذَابِيَةٍ. بڑا خوبصورت گھر ہے، کمال کا گھر ہے، مکمل گھر ہے، لیکن اس میں ایک جگہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيُعْجِبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا هُدِيَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ. لوگ آتے ہیں اس گھر کی سیر کرتے ہیں، وزٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں گھر تو کمال خوبصورت ہے لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، کیوں نہیں یہاں ایک اینٹ لگا دی گئی؟ آپ فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ.
اور میرے ساتھ جو ہے وہ نبوت مکمل کر دی گئی ہے، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس قدر آپ کا واضح فرمان کہ آپ نے ایک محل کی مثال دے کر اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ جس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور پھر وہ اینٹ لگا دی جائے، اس کے بعد وہاں کوئی گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جس طرح یہ مسجد بنی ہوئی ہے، مکمل ہے، اگر یہاں سے ایک اینٹ نکل جائے تو ہر شخص آئے گا، دیکھے گا اور کہے گا کہ کہاں یہاں اینٹ لگ جائے تو یہ خوبصورت بن جائے۔ اب یہ مکمل ہو گئی، اب اس کے اوپر کوئی اینٹ لگا دے تو دیکھنے والا ہر بندہ کہے گا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں لگی ہوئی ہے، اس کو اتار دینا چاہیے، یہ فضول ہے، بیکار ہے، اس سے خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ مثال دے کر سمجھایا، فرمایا وہ آخری نبوت کے محل میں جو عید ہے وہ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا النَّبِيُّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری عید میں ہوں اور میں نبوت کا اختتام کرنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فُضِّلْتُ الْأَنْبِيَاءَ بِسِتٍّ، 6 چیزوں کے ساتھ مجھے باقی انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ ویسے ہر نبی کا مقام اپنا اپنا ہے، ہر نبی کی عظمت اپنی اپنی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں 6 وہ خصوصیات جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی وہ 6 چیزیں باقی انبیاء کو حاصل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے وہ مجھے عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، اور وہ کون کون سی ہیں؟ اوتیت جوامع الکلم، پہلی چیز مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ جامع کلمات یعنی الفاظ مختصر اور اس کا مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ایک چھوٹی سی حدیث، چند الفاظ ہے لیکن پورے کے پورے دین کی بنیاد ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، کمال کی فصاحت و بلاغت آپ کو عطا کی گئی۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس کی بات کی وضاحت آپ فرماتے ہیں، میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو دشمن کے دل میں میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے، ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا رعب اور وقار عطا کیا تھا کہ جو دشمن پر بھاری ہوتا اور دشمن خوفزدہ ہو جاتا آپ کا نام سن کر۔ اور تیسری وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلی امتوں میں بھی جہاد ہوتا تھا، مال غنیمت کفار سے آتا، لیکن وہ مال کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا تھا کہ اس مال کو استعمال کر سکیں، اس کو کھا سکیں۔ اس مال کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں مال غنیمت میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اور اسی مال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر مزید فتوحات کے دروازے کھولے، اسلحہ لیا گیا اور سواریاں خرید کر جہاد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز ہوا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور چوتھی چیز، ساری کی ساری مسجد کو میرے لیے پاکیزگی اور طہارت اور مسجد بنا دیا گیا ہے، ساری کی ساری زمین کو۔ یعنی نماز کا ٹائم ہو، قریب کوئی مسجد نہیں، آپ کسی جنگل سے گزر رہے ہیں، کسی صحرا سے گزر رہے ہیں، آپ وہاں ہی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز اللہ رب العزت قبول کر لیں گے۔ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور طہارت پاکیزہ بنا دیا گیا۔ پانی نہیں ملتا تو آپ مٹی کے ساتھ جہاں سے بھی مٹی لے لیں، تیمم کر لیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 5ویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان میں سے کوئی کسی
کسی آبادی کے لیے، کوئی کسی ایک صوبے کے لیے، کوئی ایک دیہات کے لیے، کوئی ایک شہر کے لیے نبی بن کر آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکہ کے لیے نہیں، مدینہ کے لیے نہیں، بلکہ عرب و عجم کے لیے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں۔ اور چھٹی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے ساتھ نبوت کو مکمل کر دیا گیا ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی آج سے 1400 سال پہلے جب آپ اس کائنات میں تشریف لائے، آپ سے پہلے کوئی نبی 100 سال کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی 500 سال کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی 1000 سال کے لیے نبی بن کر آیا۔ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ 6 خصوصیات مدینے والے کو اس کے رب نے عطا کی ہے جو باقی انبیاء کے حصے میں نہیں آئے گی۔ ایسے ہی اللہ نے آپ کو عظمتوں اور فضیلتوں سے نہیں نوازا، آپ کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے، پوری کائنات ایک طرف، مدینے والے کی عظمت اور شان جو ہے وہ اس سے بھی بلند ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں انبیاء علیہ السلام کے آخر میں اس کائنات میں بھیجا، لیکن آپ کو اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کا امام بنا دیا اور سب پر فضیلت عطا کی، اور صرف دنیا میں ہی نہیں، قیامت کے دن آپ فرماتے ہیں میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ اس سے بڑھ کر عظمت اور فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر صحیح بخاری کی ایک اور روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذی یمحا بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس ولا عقبی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، لوگوں میں ماہی ہوں، ماہی کا مطلب ہے مٹانے والا، میرے ساتھ کفر کو مٹا دیا جائے گا، کفر کو ختم کر دیا جائے گا، اور میں حاشر ہوں جس پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد حشر تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، اور میں عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے نام بتایا کرتے تھے، وہ کون کون سے آپ کے نام؟ وقال انا محمد واحمد والمکفی، آپ فرماتے ہیں لوگوں میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مکفی ہوں۔ مکفی کا معنی ہے سب سے پیچھے آنے والا، آخری نبی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بل حاشر، اور میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگوں کا حشر ہوگا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور ونبی التوبہ ونبی الرحمہ، اور میں توبہ اور رحمت والا نبی ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی حدیث میں جو وعدے ہیں ان میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فتح الباری میں لکھتے ہیں اشارۃ الی انہ لیس بعدہ نبی ولا شریعہ، فرماتے ہیں اس بات میں واضح اشارہ ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے۔ فلما كان لا امة بعد امته لانه لا نبي بعد نسب الحشر اليه لانه يقع عقبا، فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی امت ہی نہیں تو پھر آپ کے بعد نبی کی کیا ضرورت ہے؟ جب امت ہی آخری ہے تو پھر نبی بھی آخری ہے، اسی لیے حشر کو آپ کی طرف منسوخ کیا گیا کہ آپ کے بعد اب حشر واقع ہو جائے گا، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد جامع ترمذی میں
بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آپ فرماتے ہیں لوگوں اس امت میں، آپ فرماتے ہیں لوگوں میری اس امت میں 30 کذاب اور دجال آئیں گے میرے بعد. ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا. میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ایک صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں لوگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب دجال اور کذاب نہیں آ جائیں گے. ان میں سے ہر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، لیکن وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا. یعنی آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میرے پاس 30 کذاب اور دجال آئیں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم. لوگوں قیامت سے پہلے بڑے بڑے کذاب آئیں گے، تم ان سے بچ کر رہنا. ان کے شر سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے، ان کے فراڈ سے تم بچ کے رہنا. وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، کذاب اور دجال اور مفتری ہوں گے، ظالم ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے. اور مسند احمد اور جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. آپ فرماتے ہیں لوگوں رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا. ان تمام احادیث سے قرآن کریم کی ایک آیت، مفسرین کے اقوال، شارحین احادیث کی تشریحات اور 10 احادیث پڑھ کر آپ سے میں نے یہ مسئلہ واضح کیا ہے کہ ختم نبوت والا مسئلہ جو ہے یہ کوئی شکوک و شبہات پیدا کرنے والا نہیں، یہ بالکل واضح مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور جو آپ نے فرمایا کہ 30 کذاب اور دجال آئیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں سے جہاں اور کئی تھے مسیلمہ کذاب، اسود انسی جیسے، اس میں سے ایک بدبخت انگریز کا پرکردہ مرزا غلام محمد قادیانی اس بر صغیر میں بھی تھا، جس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دجال تھا، وہ کذاب تھا اور وہ جھوٹا تھا، وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ مرتد ہو گیا تھا. اور آج تک جو اس کو ماننے والے ہیں، یعنی جو اس کو نبی مانتے ہیں، وہ بھی مرتد ہیں اور کافر ہیں، ان کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 1974 میں 7 ستمبر کو جب پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا بل اتفاق کہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اقلیت ہے، غیر مسلم ہے. اور اس کے بعد پھر جو ترامیم ہوئی، یہ بالکل واضح تھا کہ پاکستان کے اندر کسی کو بھی اجازت نہیں کسی قادیانی کو کہ وہ اسلام کے شعائر استعمال کرے، یعنی اذان دے یا مسجد بنائے یا قرآن کریم کو اپنی تبلیغ کے لیے غلط توڑ مروڑ کر پیش کرے اور لوگوں کو دھوکہ دے
ان کے حقوق دیے جائیں۔ لیکن آج تک قادیانی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے روپ میں آج بھی تھر کے علاقوں میں جا کے غریب لوگ جن کے پاس کھانا نہیں ان کو پیسے دیتے ہیں۔ غیر جو ممالک ہیں دوسرے ان سے مال لا کر غریبوں پہ خرچ کر کے ان کو قادیانیت کی تعلیم دے کر اور تفسیر صغیر کے نام سے قرآن کے اندر تبدیلی تحریف کر کے مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت کا اس کے اندر تذکرہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کے متعلق چند سال پہلے ایک واقعہ ربوہ میں پیش آیا کہ وہاں کا قادیانیوں کا جو پرنسپل تھا مبارک، اس بدبخت نے ایک تفسیر صغیر کے نام سے تفسیر مسلمانوں میں بھی اور قادیانیوں میں بھی تقسیم کی، جو کہ تحریف شدہ تھی، جس کے اندر تبدیلی ہو چکی تھی۔ ان کے خلاف عدالت میں جایا گیا، 3-4 سال تک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ بہرحال پھر ایف آئی آر بل آخر کاٹنی پڑی، اور اس کے بعد وہ فیصلہ ہوتا ہوتا 6 فروری کو اور پھر گزشتہ ماہ 24 جولائی کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو رہا کر دیا، اور ساتھ یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی اگر اپنی عبادت گاہ کے اندر اپنے گھروں کے اندر اس کی تبلیغ کریں اور یہ قرآن اپنا وہ تحریف شدہ تفسیر وغیرہ شائع کریں تو ان کو اجازت ہوگی، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ جب یہ فیصلہ آیا ملک بھر میں احتجاج کیا گیا، ہم نے بھی یہاں خطبہ جمعہ میں احتجاج کیا اور لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ واضح کیا تھا کہ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا پریشان کن فیصلہ ہے۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو نظر ثانی کر کے اپنے فیصلے کو درست کرنا چاہیے۔ حکومت بھی گئی، نظر ثانی کے لیے درخواست دی، اور مختلف مذہبی جماعتیں، ہماری جماعت پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب کے وکیل حافظ احسان صاحب تھے، وہ بھی کل سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، انہوں نے بھی دلائل دیے۔ میرے وہ دوست ہیں، حج میں ہم اکٹھے تھے، رات میں نے ان سے کچھ تفصیلات بھی پھر پوچھی جب میڈیا پہ آیا، انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے دلائل دیے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے، انہوں نے کہا بھی یہ جو پروفیسر حاجد میر صاحب کے وکیل نے جو دلائل دیے ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں، ہمارا بھی یہی موقف ہے۔ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے وہ جو ان کو حقوق کے نام پہ ایک فیصلہ دیا تھا، ان تینوں پیرایوں کو اپنے فیصلے سے حذف کر دیا اور اس کو ختم کر دیا کہ آئندہ کے لیے ان کو یہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ یہ خوشخبری ہے قوم کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے۔ ہمارے دلوں کو اس کی وجہ سے سکون ملا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ہم چوکیدار ہیں، ہم پہرے دار ہیں، اور ہم آپ کی ختم نبوت کا ڈنڈا بجاتے رہیں گے، اور جو بھی کوئی نقب لگانا چاہے گا ایسے بدبختوں کا دروازہ ہم روکتے رہیں گے۔ یہی ختم نبوت کا مسئلہ انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعۃ المبارک میں یہ موضوع جاری رہے گا، اور اس کے مزید دلائل جو ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔